ناظرین، افغانستان جہاں پر صرف 1 سال پہلے غربت بھوک کی وجہ سے مائیں اپنی بیٹیاں اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور تھیں، اور پھر برسوں تک وہاں بھوک ناچتی رہی ہے، وہاں وہ جنگ زدہ ملک جس میں کاروبار صرف افیون کی کاشت، جہاں پر سمگلنگ، جہاں پر یعنی کہ اس طرح کے وہ کہ پوری دنیا کی سستی ترین لیبر، اور اس کو بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی دنیا کا بدامن ترین ملک جس کو قرار دیا جا چکا تھا۔ تو ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ایشیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی افغان کرنسی بن گئی، اور پھر ایشیا کا سب سے سستا ترین ملک اسے قرار دے دیا گیا۔ ایون کہ پاکستان اور ایون کہ بھارت کی کرنسی کو بھی افغانی کرنسی نے مات دے دی ہے۔ جی ہاں، صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر 1,000 افغانی ہو تو وہ انڈیا کی کرنسی، یعنی اس خطے میں انڈیا کی کرنسی بہت مضبوط ہے، اور وہ 1,080 بنتے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش، جس نے پچھلے یعنی 2 دہائیوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، ان کی معیشت نے پچھلے 10 سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اس کو بھی مات دے چکا ہے، پاکستان کو مات دے چکا ہے، اور ایشیا کا مضبوط ترین کرنسی والا ملک اور پھر سب سے سستا ترین ملک افغانستان کیسے بنا ہے، یقیناً ہے حیران کن بات۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، اس کی بنیادی وجہ جب امریکہ نے افغانستان کو خیر باد کہا، بلکہ اس کمبل سے جان چھڑائی جس پر اس کے سالانہ 1,000 ارب ڈالر سے زیادہ پیسے لگتے تھے، تو اس نے بیسکلی اپنی معیشت کو اس بیماری سے چھٹکارا کرانے کے لیے یہاں کو چھوڑا اپنی مجبوری کی وجہ سے، اور پھر وہ اربوں ڈالروں کا اسلحہ، وہاں پہ ویپنز، وہاں پہ ایون کہ اس نے کچھ نقارہ بھی بنائے، لیکن وہ لوہا، وہ مشینری، وہ انفراسٹرکچر، وہ گاڑیاں، وہ سب چیز چھوڑ گیا، اتنا افراتفری میں نکلا۔ تو ناظرین، افغانستان نے جب طالبان نے وہاں حکومت سنبھالی تو ان کو دنیا کے کسی ملک نے ان کی پذیرائی نہیں کی، ایون کہ وہ عمران خان کا دور تھا، انہوں نے کچھ ان سے وعدے کیے ہوئے تھے، اس کے بعد یہاں حکومت چینج ہوئی، شہباز دور تھا، تو اس میں بھی ان کی پذیرائی نہیں ہوئی، کیونکہ افغانستان کو سب سے زیادہ امیدیں پاکستان سے تھیں۔ جب ادھر سے بھی کیونکہ عالمی دنیا تسلیم نہیں کر رہی تھی، ایون کہ سعودی عرب، ایران سمیت کئی کنٹریز وہ عالمی دنیا کو دیکھ رہے تھے، لیکن چائنا پہلا ملک ہے جس نے ان کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے، سفیر بھی بھیجا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے بھی ان کے ساتھ روابط تو ہیں، پاکستان ان کو بھائی کہتا ہے، وہ بھی ان کو ایک کرتے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان کے دور کے بعد وہاں پہ یعنی دونوں طرف سے، خاص طور پہ افغانستان کی سائڈ سے TTP وغیرہ نے حملے شروع کر دیے، تو ناظرین جس کی وجہ سے تعلقات کافی خراب ہوئے، ایون کہ پچھلے دنوں بھی بارڈر بند رہا ہے، لیکن افغان کرنسی کیسے اتنا مضبوط ہوئی؟ ناظرین، کرونا کے بعد اور پھر جب پوری دنیا نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تو انہوں نے ڈالر، اور پھر وہاں سب سے زیادہ پاکستانی روپیہ یوز ہوتا تھا، طالبان نے دونوں کرنسیوں کو لینے سے انکار کر دیا، بلکہ پاکستانی کرنسی کو تو وہاں پر بین کر دیا گیا، اور پھر پاکستان سے مصنوعات تک انہوں نے لینا چھوڑ دی، ایون کہ وسط ایشیائی ممالک سے بھی مصنوعات بند کر دی۔ بارڈر جب بند ہوئے، کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، کبھی تجارت ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ طالبان نے جو برسوں تک مقامی جو تجارت تھی، امپورٹ ایکسپورٹ تھی، مقامی مال تھا جو منڈیوں میں ردی کے بھاؤ بکتا تھا، اس کو اہمیت دی، اس کا ریٹ لگایا، اور پھر اپنی کرنسی، خاص طور پہ جو افیون کی کاشت تھی، ہیروین کے کاروبار تھے، ان سب کو بین کیا، لوگوں کو سزائیں دی،
جس کی وجہ سے، اور پھر جو غیر قانونی ڈالر وغیرہ کا کام کرتے تھے ان کو سزائیں دی، اربوں وہاں کے افغان کرنسی ان کی اس میں آئی، بینک میں آئی، ان کے بینک مضبوط ہوئے، جس کی وجہ سے ناظرین ایک دم سے افغان کرنسی، اور پھر انہوں نے اپنی کرنسی کو اتنی مضبوط کیا کہ انہوں نے ریٹ بھی نہیں بڑھائے، کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹ نہیں بڑھائے، جس کی وجہ سے وہاں پہ پاکستان، بھارت، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان، ایون کہ چائنا تک سے ان کی کرنسی مضبوط ہو گئی، افغانستان سستا ترین ملک بن گیا، اور مقامی مصنوعات بہت مضبوط ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین اس کی جب خاص طور پہ یہ کوئی مہینہ پہلے بلکہ دوسری بار بلوم برگ نے اس کی تعریف کی ہے تو ان کو پر لگ گئے ہیں، پھر چائنا نے جب ان کی معیشت کی کو بھی تسلیم کیا ہے اور اپنا سفیر بھی بھیجا ہے، تو ناظرین اب حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جو یہاں وہاں پر برسوں قابض بھی رہا ہے وہ بھی دوبارہ مذاکرات کرنے جا رہا ہے، پاکستانی حکام بھی، ہمارے ملک کے بھی وہ ان سے رابطے میں ہیں، پچھلے دنوں بھی ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم نے رابطہ کیا ہے، تو افغانستان خطے کا مضبوط ترین ملک بننے نہیں جا رہا، بن گیا ہے کافی حد تک، اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک نہر بھی وہاں پہ کھود رہے ہیں، اور وہاں پہ تاکہ آبپاشی بڑھے، کیونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کو کوئی سمندر نہیں لگتا، تو وہاں پہ وہ پانی کا بھی انتظام کر رہے ہیں، پہلی بڑی نہر بنانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے چائنا نے وہاں پہ ان کے ساتھ واخان کو کوریڈور میں بھی ایک سڑک بنانا شروع کر دی ہے، جس کو وہ اس کا پاکستان چائنا سی پیک کا متبادل قرار دے رہے ہیں۔ تو ناظرین افغانستان مضبوط فیصلوں کی وجہ سے انتہائی مضبوط ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں حالات، مہنگائی، ڈالر کا ریٹ، پٹرول کا ریٹ، چیزیں سب آپ کے سامنے ہیں، تو ایسا کب کیسے ہوا یقیناً آپ کے سامنے ہے۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔